حسن ایوب صاحب کی پریڈکشن جی دکھائیے گا اگر ہے ہمارے. دیکھیں کچھ نشستیں ایسی ہیں جو کہ پکی نشستیں ہیں. جیسے ایک نشست جیسا MWM کی ہے, وہ جو سی مرضی پارٹی ان کے مد مقابل آ جائے انہوں نے جیتی اسکردو والی. ٹھیک ہے, اسکردو. اچھا دیکھا جائے تو ایک نشست تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی بظاہر بڑی کلیئر دکھائی دے رہی ہے, وہ جو خالد خورشید کی والدہ جہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. ایک نشست جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے, اس کی بڑی واضح نظر آ رہی ہے. وہ لون صاحب جو کہ پریویس منسٹر انٹیریئر تھے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تیسرے چوتھے نمبر پر ہے نا PTI. اب تیسرے یا چوتھے نمبر پر تو آپ جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوتے. مطلب مسلم لیگ نواز جو 15 کا دعویٰ کر رہی ہے, وہ 9 سے 10 نشستوں سے زیادہ اس کے پاس لیڈ اس کسی میں واضح نظر نہیں آ رہی. اور پیپلز پارٹی 5 سے 6. کیا کہیں گے آپ؟ میں سوال کروں اس پہ؟ ہاں کریں, آپ سوال کریں. پریڈکشنز آپ کی کیا تھی اس پہ؟ پریڈکشن میں نے کہا تھا وہ 15 کا دعویٰ کر رہے ہیں. میں نے کہا 9 کے اوپر بھی ان کی لیڈ نظر نہیں آ رہی. ایک الیکشن ہوتا ہے پہلے کہ آپ کتنی مقبولیت ہے, پھر ایک آدھا الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ پولنگ ڈے ہوتا ہے. آپ نے اپنے ووٹر کو نکال کر پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا ہے اور آپ نے حمایت کو بیلٹ کے اندر ٹرانسلیٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. یعنی 50% الیکشن کمپین ہوتا ہے اور 50% الیکشن آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے. الیکشن مینج کرنا ہوتا ہے رائٹلی مینج کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ووٹر کو سپورٹر کو پہنچانا ہے. لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, غربت ہے, یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. وہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ الیکشن لوز کر جائیں گے. اچھا تو یہ کس نے کیا آپ کے مطلب مشاہدے کے مطابق؟ ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر 6 نشستیں ان کی بنی ہیں یا 5 بنی ہیں تو 4 ووٹوں کا آگے فرق آ گیا. 5 سے 6 میں ان کی کہہ رہا تھا, ان کی 9 ہو گئی ہیں تو 3-4 سیٹیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. ہاں مجلس وحدت المسلمین کی میں نے ایک سیٹ بتایا تھا اسکردو والی پکی ہے تو جیت گئی نا. اسکردو کون سا تھا وہ؟ اسکردو 2 میرے خیال سے وہی تھا نا جو تھی وہاں پر جو ان کی پکی سیٹ ہے. کاظم محسن صاحب جہاں ہمیشہ جیتتے ہیں یہ. اب آزاد امیدوار 8 ہیں جن میں سے 2 مسلم لیگ نواز کے ہمارے یافتہ ہیں. انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا. اگر وہ 2 مسلم لیگ نواز والے ہمارے یافتہ اگر آتے ہیں تو اگر ایک ہی مان لیتے چلے تو 6 تو پھر بھی بن گئی. تو فرق تو ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ نمبر بتانا یعنی پیپلز پارٹی نے سرپرائز کیا ہے. پیپلز پارٹی کی کمپین نے یہ بتا دیا ہے کہ محنت بڑی ضروری ہے. امتحان میں تبھی پاس ہوگے جب محنت کرو گے. خالی آپ خود ہی جناب ڈھول پیٹتے رہیں جی قیدی نمبر 420 کی جناب بڑی مقبولیت ہے, قیدی نمبر 804 اس کو کہتے ہیں, میں 420 کہتا ہوں کیونکہ از اے وردی آف بینگ کالڈ ایز 420. لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ ایک وہ محنت ہوتی ہے جو پورا سال کرتے ہیں کچھ بچے, اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں امتحان سے ذرا پہلے. تو میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی نے دیکھیں امتحان سے ذرا پہلے. بے نظیر صاحبہ کا ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی, یہ ان کے بچے ہیں بلاول اور آصفہ. وہ لوگ ان کو صرف دیکھنے کے لیے, بے نظیر کے بچوں کو دیکھنے کے لیے جناب وہ گئے ہیں. میں نے خود وہاں پر لوگوں سے پوچھا ہے, صحافیوں سے پوچھا ہے. تو جو میں نے 2026 میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. جی میں نے یہ دیکھیں جو انالیسس بھی کیا تھا یہ وہاں کے صحافیوں کی رائے کے اوپر بیس کر کے کیا تھا. میں خالی اتنی بات اینڈ میں کروں گا کہ اب جو فیل ہو گئے ہیں, جو یعنی کلین بولڈ ہوئے ہیں, اب جناب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چھاپ نہیں ہے, ہماری مقبولیت بڑی ہے, لیکن ہمیں جناب 8 سیٹوں پر ہم آگے تھے. بیرسٹر گور صاحب بھائی شرم کرو, الیکشن آپ ہار گئے ہو, برے طریقے سے ہارے ہو, یہ باتیں مت کرو. یہ باتیں کہہ کر اپنے آپ سے اپنے پیٹ سے مزید پلہ اٹھا رہے ہو. نہیں تو وہ نشان جو الاٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نشان الاٹ نہیں کیے گئے تھے, ہماری 2nd 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ تھے نا. 9 مئی والی جماعت ہے, ان کے ساتھ تو یہ ہوگا. اچھا اتنا یہ نشان والا ایسے جماعت تو آنے نہیں دیں گے, لیکن ہمارے جافتہ تو تھے نا جی ان کے. جیسے 2024 کے انتخابات میں فروری میں جناب عوام کا جمع خفیہ آ گیا, کچھ نہیں روک سکا. انہیں ہارنا تھا انہوں نے الیکشن. ان کی مقبولیت نہیں ہے. چوہی صاحب کی پسند ہی نہیں کرتے. بیرسٹر گور خود ہی جناب قیدی نمبر 804 کے نعرے مار رہے ہیں یار. میرا بڑا پرانا تعلق ہے بیرسٹر گور کی پالیٹکس میں آنے سے پہلے سے میرا ان کا تعلق ہے. لیکن بیرسٹر گور صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ قیدی نمبر 420 ہے, مطلب سزا یافتہ مجرم ہے, آپ اس کے نعرے لگا رہے ہو یار. جی ان کا بھی وہ میں پیپلز پارٹی سے آئے تھے جو ہے اس میں PTI میں آئے ہیں. گور صاحب نا پہلا وہ ان کا ادھر رہے. جی میرا اس سے بھی پرانا تعلق ہے ان سے. میں اب یہ تو نہیں کہتا کیونکہ یہ تو اوریجنلی انہیں PTI کا نا, یہ PTI کے بارے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا یو شوڈ آلویز ٹیک دیٹ ود پنچ آف سالٹ. پرانی محبت یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, یہ اچھے طریقے سے کامنٹ کرتے ہیں. اچھا جی ذرا چوہی صاحب کی پریڈکشن پلیز. آپ کی نظر میں کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے وہاں کا رزلٹ؟ اس کا 100% یعنی 20-25 میں یعنی 22 سیٹوں میں سے 20 تک جو ہے
وہ پی ٹی آئی جیتے. اچھا, اف دیر از فری فیئر امپارشل الیکشن. جی جوئی صاحب, نہیں ٹھیک ہے, بہت بڑی فتح ہوئی ہے نواز لیگ کی, ان کی کامیابی ہے کارکردگی کی وجہ سے اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے, اور عبرتناک شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو اور اس کے حمایتیوں کو. بہت بڑا واقعہ ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کو تو ابھی تک مٹھائی بانٹنی چاہیے تھی اور یہاں بنگلے ڈالنے چاہیے تھے. آپ صرف تجزیہ کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خاور گمن صاحب نے جو رائے دی تھی کہ پیپلز پارٹی از ان لیڈ, دیٹ پیپلز پارٹی ہیز لیڈ الیکشن ان جی بی, نو ڈینائنگ دی فیکٹ. اور آپ جو پی ٹی آئی کے اور ان کے حمایتیوں کے دعوے ہیں, اگر آپ اب بھی ان پر کان دھر لیں تو آپ کے اپنے جو تجزیے ہیں درست ہو سکتے ہیں کل کے لیے. آپ نہیں کرنا چاہتے تو موسٹ ویلکم, ہمیں کوئی آپ سے گلہ شکوہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری رائے تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی ہے. 2008 کے الیکشن سے پہلے بھی پنجاب کے بائی الیکشن جو جولائی میں ہوئے تھے 20 حلقوں کے, اس پر بے شمار آپ کو مثالیں دے سکتے, دیٹ ڈزنٹ ٹیک یو اینی ویئر. ٹھیک ہے. یہ